السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب دوستوں، میری سوشل میڈیا کی ٹیم نے مجھ سے کہا کہ پچھلی جو دو پوسٹ خاص طور پر حیدرآباد کے چناؤ کے تعلق سے سوشل میڈیا پر آئی ہے تو اس پر کچھ شک اور شبہات، پوسٹ کو سمجھنے میں کہیں نہ کہیں کچھ چیز، یا تو میں جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ چیز سمجھانے میں مجھ سے کہیں نہ کہیں چوک ہو رہی ہے، تو اس پر کچھ نہ کچھ تصفیہ ہونا چاہیے، کلیریفیکیشن ہونا چاہیے۔ اصل میں تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے مجھے سوشل میڈیا پر فالو کرتے ہیں، چاہے فیس بک ہو، چاہے واٹس اپ ہو، چاہے انسٹاگرام ہو، تو ہر ایک کا فرداً جواب دینا یہ ناممکن ہے، لیکن پھر بھی جو موٹی موٹی باتیں مجھ سے کہی گئی اس کے تعلق سے ایک جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ خاص طور پر دیکھیے، اختلافات ہونا یہ ایک نیچرل چیز ہے، یہ انسانیت کی فطرت میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اختلافات، خاص طور پہ سیاسی اختلافات جو ہے یہ صحابہ کے دور میں بھی، آپ صحابہ کی زندگی میں بھی دیکھیں تو ہمارے سامنے جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، ایسی بڑی بڑی جنگیں ہیں جن میں صحابہ کے اختلافات کھل کر سامنے آئے، صحابہ خود آپس میں جنگ لڑے، تو خیر وہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو اختلافات میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اختلافات جو ہوتے ہیں ایک نیچرل چیز ہے، انسانیت کی طبیعت میں ہوتے ہیں، اور اختلافات ہونا بھی چاہیے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، خاص طور پہ سیاسی اختلافات۔ لیکن سیاسی اختلافات کو کہیں نہ کہیں ذاتیات پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کرنا یہ انسانیت سے گری ہوئی چیز ہے۔ میرے بھی سیاسی اختلافات ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کسی کے خلاف ذاتیات پر حملہ کیا ہو، یا کسی کے خلاف کسی کی ذاتی زندگی پر کچھ بولا ہو۔ دیکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو اختلافات کا جو جواب ہوتا ہے وہ دلیل سے ہوتا ہے، تذلیل سے نہیں ہوتا۔ تذلیل سے کسی کے اختلاف کا جواب دینا یہ اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کے پاس اس کے اٹھائے ہوئے پوائنٹ کا، اس کے اٹھائے ہوئے سوال کا جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اختلافات ایک نارمل چیز ہے، لیکن احترام اپنی جگہ پر باقی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر عام متن جو ذہن ہے وہ ایسا ہے کہ ہم جو ہے وہ جذبات میں زیادہ جاتے ہیں، جذباتیت میں زیادہ جاتے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا پر بھی خاص طور پر دیکھتے ہیں، میری بہت ساری پوسٹ آتی ہے، دن میں تقریباً 2-3 پوسٹ آتی ہے، جس کے اندر آپ دیکھیں گے زیادہ تر تعمیری پوسٹ ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، یا یہ کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں، آگے ہمارا یہ کرنے کا پلان ہے، یہ ہم نے کیا، تو اس پر اتنا ریئیکشن نہیں ہوتا ہے جتنا کوئی ایسی کنٹروورسی پوسٹ آئے تو اس پر اتنا اس سے زیادہ ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ وہ جذبات کو اور وہ کنٹروورسی کو زیادہ جلدی اپروچ کرتی ہے، جلدی پسند کرتی ہے، اس پہ جلدی ریئیکٹ کرتی ہے۔ تو سیاست میں بھی یہی چیز ہے۔ تو میرے بھی بہت سارے لوگوں سے سیاسی اختلافات ہیں، لیکن وہ ذاتی نہیں ہیں۔ اب دوسری بات آتے ہیں کہ حیدرآباد کے چناؤ کے تعلق سے کہا بھی آپ ایم آئی ایم کے خلاف بولتے ہیں۔ میں ایم آئی ایم کے بالکل بھی خلاف نہیں ہوں، نہ کسی سیاسی پارٹی کے خلاف ہوں۔ یہ بھارت ہے، اس بھارت میں ہر ایک کو اپنی سیاسی سوچ رکھنے کا حق ہے، سیاسی پارٹی بنانے کا حق ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ میں کیوں اس سوچ کے خلاف ہوں جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہندوستان کا جو جمہوری تانا بانا ہے وہ بکھر رہا ہے۔ ابھی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، میں ابھی کچھ روز پہلے جو ہے وہ بہار میں تھا، تو ایک گاؤں میں میری جہاں پر کانگریس کی طرف سے مجھے ڈیوٹی لگی تھی، اور میں اس گاؤں میں جا کر زمینی سطح پر محنت کر رہا تھا، کیونکہ جو امیدوار تھے بالکل نیا 26 سال کا بچہ تھا، اور اتنی اس سے چناؤ لڑنے کے تعلق سے اس کو اتنا تجربہ نہیں تھا۔ تو میں نے ایک چیز ایک گاؤں میں دیکھی، کھیڑے گاؤں میں، کہ ایک رات کے وقت، شام کے وقت ایک گاڑی آتی ہے جس کے اوپر بڑا سا جو ہے کیا کہتے ہیں LED لگا ہوا ہوتا ہے، پروجیکٹر لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس پروجیکٹر کے اوپر وہ جب گاؤں میں گاڑی آتی ہے تو پورے گاؤں کے لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں، اور جمع ہو کر اس پروجیکٹر پہ جو ہے خاص قسم کی چنندہ لوگوں کی تقریریں سنائی جاتی ہے کہ بھئی 15 منٹ پولیس ہٹا دو، اور یہ کر دو، اور وہ کر دو، ایسا کر دو، ویسا کر دو، سمجھے۔ تو یہ بلکہ وہاں پر ایم آئی ایم کا کینڈیڈیٹ بھی نہیں تھا، میں جس علاقے میں تھا اس علاقے میں ایم آئی ایم کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا، پھر بھی، لیکن میں نہیں کہتا کس نے لایا، کیسے لایا، کیوں لایا، لیکن RSS اس کو استعمال کرتا ہے۔ ہم نے خود اپنے علاقوں میں دیکھا کہ ایسے بھاشن جو کسی کے سمجھ میں نہیں آئے، خاص طور پر ہمارے برادران وطن کے سمجھ میں نہیں آئے، ایسے بھاشنوں کی سیڑیاں بنا بنا کر تقسیم کی گئی، اور سازگار ماحول کو ناسازگار بنانے میں بہت بڑا کردار اس قسم کی باتوں نے ادا کیا۔ ہم اس سوچ کے خلاف ہیں، اس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں۔ باقی آپ سیاسی پارٹی بنائے ہو، سیاسی پارٹی کے حد تک آپ کو اپنی سیاسی سوچ رکھنا، چناؤ لڑنا آپ کا یہ حق ہے، آپ کا ادھیکار ہے۔
ہے، بلکہ آپ کی مخالفت کیوں کریں گے؟ آپ سیاسی جو پارٹی بنی ہے کہیں نہ کہیں ایم آئی ایم جو پچھلے 50 سالوں میں حیدرآباد میں جس کا وجود رہا ہے اس میں کانگریس کا سب سے بڑا کردار رہا ہے۔ ہاں ایم آئی ایم کو جتنی بھی طاقت بخشی، چاہے اسد الدین بھائی ہو، اسد الدین بھائی سے پہلے ان کے والد محترم ہو، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے دور میں بھی کانگریس کا پورا ان کو سمرتھن رہا، پورا ان کو جو ہے آپ نے جتنے ہاسپٹلز بنائے، آپ نے جتنے کالجز بنائے، اس کی زمینیں کس کی دور حکومت میں آپ کو ملی؟ کانگریس کی دور حکومت تھی جس دور میں آپ کو یہ زمینیں دی گئی۔ ہاں کانگریس کی دور حکومت میں آپ کو جو اگر سرکار چاہتی، اگر آپ کو تکلیف دینا چاہتی، آپ نے کام کیا، اچھا کام کیا، انکار نہیں ہے، آپ نے قوم کے لیے کام کیا، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ان زمینوں کے دینے میں، قبضے، ان زمینوں کے وقف کی زمینوں کے الاٹمنٹ میں کہیں نہ کہیں کانگریس کے سرکار کا بھی بڑا کردار رہا۔ جب ایک پٹھان صاحب نے اکبر الدین بھائی پہ گولی چلائی، ایک زمین کے معاملے میں ہی وہ گولی چلی تھی، تو سب سے پہلے کانگریس کے وزیر تھے، غلام نبی آزاد ہو یا پھر راج شیکھر ریڈی ہو، یہی سارے وزیر تھے جو سب سے پہلے بھاگ کر اکبر بھائی کے گھر پہنچے۔ کانگریس ہی کے دین سے تو آپ کے ماجد حسین صاحب جو حیدرآباد کے میئر بنے تھے وہ کانگریس کی دین تھی۔ کانگریس کے گٹھ بندھن میں پہلی بار ایم آئی ایم نے جو ہے حیدرآباد میں اپنا میئر بٹھایا، کئی کارپوریشنوں میں آپ کو ستا ملی، کئی جگہ پہ آپ ستا کا اپنے فائدہ اٹھایا، لابھ اٹھایا، سرکار میں رہنے کا فائدہ اٹھایا۔ ہاں اسد بھائی نے 2014 میں یو پی اے کو سمرتھن کیا، 2009 میں یو پی اے کو سمرتھن کیا، تب کانگریس بری نہیں تھی۔ اب مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا بھائی کانگریس 92 میں فساد کی ذمہ دار تھی اور کانگریس یہ تھی اور کانگریس وہ تھی، جو آج کل کے جو بھکت، میرے نزدیک تو یہ مودی بھکت اور یہ ایم آئی ایم بھکت دونوں ایک ہے۔ یہ ان کے نزدیک جو ہے وہ پالیسیز میٹر نہیں کرتی، ان کے نزدیک اصول میٹر نہیں کرتے، ان کے نزدیک وجوہات میٹر نہیں کرتی، ان کے نزدیک بس اندھے بھکتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی کانگریس 92 میں اس کے فساد کی ذمہ دار تھی، بابری مسجد کی شہادت کی ذمہ دار تھی، اگر بالفرض اور محال وہ مان بھی لیا جائے کہ کانگریس ان تمام چیزوں کی ذمہ دار تھی، تب بھی پھر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، پھر ایم آئی ایم 2014 تک کانگریس کے گود میں کیوں بیٹھی ہوئی تھی؟ 92 اور 2014 میں 22 سال کا فرق تھا۔ کیا ایم آئی ایم کو 22 سال لگ گئے سمجھنے میں کہ کانگریس کمیونل ہے؟ کہ ایم آئی ایم کو 22 سال لگ گئے سمجھنے میں کہ بابری مسجد کی شہادت کی ذمہ دار کانگریس ہے؟ یہ تو ایم آئی ایم نے جو اپنا ٹریک چینج کیا، یہ 2014 میں جب کانگریس کا ایک دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ زوال شروع ہوا یا کانگریس کے برے دن شروع ہوئے، تب انہوں نے اپنا ٹریک چینج کیا۔ پوچھے اسد بھائی سے 2009 میں یو پی اے 2 کے اندر وہ وزارت مانگنے کے لیے گئے تھے کہ نہیں گئے تھے یو پی اے چیئرپرسن کے پاس؟ اسد بھائی کا یوٹیوب پر آج بھی بیان موجود ہے، آج بھی ان کا آپ گوگل سرچ کر سکتے ہیں کہ یو پی اے 2 نے جتنا کام مسلمانوں کے لیے کیا کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا، منموہن سنگھ واز اے بیسٹ پرائم منسٹر فار مسلم، آج بھی یہ بیانات یوٹیوب پر اور گوگل پر موجود ہے۔ تو 92 سے لے کے 2014 تک کا عرصہ، یہ 22 سال کا عرصہ تھا، تو آپ کو 22 سال لگ گئے کانگریس کو کمیونل سمجھنے میں، تو یہ ایک الگ سوال ہے۔ اس پہ اس کو سیاسی باتیں کہتے ہیں جو سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ ہاں یہ دیکھو سیاسی سوجھ بوجھ رکھنا الگ ہے، اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر واٹس ایپ پر اور فیس بک پر خالی ٹویٹ کرنا اور کمنٹ کرنا یہ بہت آسان ہے۔ زمینی صورتحال الگ ہوتی ہے اور ڈیسیزنز الگ ہوتے ہیں، کہ کن حالات میں کس طریقے کے کس نے کیا ڈیسیزن لیا، وہ اپنے ڈیسیزن کا مالک ہوتا ہے، اس کا حق ہوتا ہے، لیکن اس کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا میں بالکل بھی ایم آئی ایم کے خلاف نہیں ہوں، میں اس سوچ کے خلاف ہوں جو کہیں پر بھی ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں تفریق پیدا کرے، خلیج پیدا کرے۔ یہ ایک زہر ہے اس ملک کے لیے، کیونکہ ہم جمہوری نظام میں رہتے ہیں۔ جمہوری نظام میں نمبرز کا اہمیت ہوتی ہے، نمبرز کی اہمیت ہوتی ہے۔ نمبرز اگر آپ کے پاس ہوں گے تو آپ فیصلے لے سکتے ہیں، آپ فیصلے، اگر آپ کے پاس نمبرز نہیں ہے، 3 طلاق کی مثال لے لیں، اسد بھائی نے بہت اچھی تقریر کی، بہت اچھی تقریر کی پارلیمنٹ میں نے بھی وہ تقریر شیئر کی اور میں نے بھی اس تقریر کی تعریف کی، لیکن کیا وہ 3 طلاق کا بل پارلیمنٹ میں رکا پائے؟ وہ تو راجیہ سبھا میں کانگریس کے پاس نمبرز تھے، اس لیے 3 سال تک کانگریس نے راجیہ سبھا میں وہ بل رکا کر رکھا۔ ہاں تو نمبرز ہونا یہ جو ہے، یہ جمہوری نظام میں یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور ہم نمبر ہندو اور مسلم کے درمیان تفریق پیدا کر حاصل نہیں کر سکتے۔ 14% اور 15% اور 85% کا فرق جو ہے، فاصلہ جو ہے، یہ بہت بڑا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ میرے اختلاف کی وجہ ہے، باقی اسد بھائی سے، ایم آئی ایم سے کوئی اختلاف نہیں۔ وہ اپنی سیاسی پارٹی، اپنی روزی روٹی چلا رہے ہیں، اپنی سیاسی پارٹی چلا رہے ہیں، ان کا حق ہے، وہ چلائیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں ہر سیاسی پارٹی کا متبادل ہونا چاہیے تاکہ اس کے اوپر یہ ڈر بنا رہے،
لیکن سیاسی پارٹی کا متبادل کسی ایک قوم یا مذہب کی طرف مسلسل نمائندگی کرنے والا نہیں ہو کے سب کو ساتھ میں لے کر چلنے والا ہونا چاہیے. جیسے ممتا جی ہے یا پھر بجو پٹنائک ہے یا پھر کنونا ندی ہے, جے للیتا ہے, یہ بھی سیاسی متبادل ہے. تو اختلافات اپنی جگہ پر, لیکن میرا جو خاص طور پر اختلاف ہے وہ اس چیز کو لے کر ہے, اس سوچ کو لے کر ہے جو اس دیش میں پنپ رہی ہے. ہندو اور مسلمان کے درمیان تفریق بڑھتے جا رہی ہے. ہم کوشش کریں کہ اس خلیج کو کس طریقے سے بانٹ سکے, کم کر سکے, نہ کہ اس میں اور آگ بڑھا کر, آگ گھی ڈال کر یا تیل ڈال کر اس نفرت کی آگ کو اور بڑھائیں. بہت بہت شکریہ, دھنیہ واد, تھینک یو, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.